جس وقت بچے کی تخلیق کا آغاز اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، خالق کائنات اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس کی عمر کے بارے میں، اس کے نیک یا بد ہونے کے بارے میں اور اس کے رزق کے بارے میں یہیں پر ہی لکھ دو۔ اور پھر جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، رفتہ رفتہ وہ پروان چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے اور وہ اپنی روزی کے تلاش میں نکلتا ہے، تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک حلال کی کمائی کا اور دوسرا حرام کی کمائی کا، اور انہی کے اوپر اس بندے کی تمام عبادات، اس کے تمام اعمال کی مقبولیت کا انحصار ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ حلال کی کمائی کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے اور اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے، تو وہ اس شخص کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے اور اس کے رب کو راضی کرنے کا بھی سبب ہوتا ہے۔ اور اگر وہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو پھر اس کی تمام عبادات اور جو اس کے اعمال ہیں وہ بھی رد کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے کئی مقامات پر یہ اسلوب اختیار فرمایا کہ اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے کسب حلال اور عقل حلال کا اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو کچھ زمین میں ہے اس کو حلال اور پاکیزہ طریقے سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت طیبہ کے اندر خالق کائنات نے لوگوں کو حلال طریقے سے پاکیزہ چیز کھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضور تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات پاکیزہ ہے، وہ ستھری ہے، وہ طیب ہے، اور وہ طیب اور پاکیزہ چیزوں کے سوا کسی چیز کو قبول بھی نہیں فرماتا۔ اسی چیز کا ذکر خالق کائنات نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو، جو تم کماتے ہو اس میں سے طیب اور پاکیزہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں خالق کائنات نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم ارشاد فرمایا ہے جو حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، کہ اے رسولو، کھاؤ پاکیزہ اور ستھری چیزوں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور پھر نیک اعمال کرو۔ اور اہل ایمان کے لیے جو آیت طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی، فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے پاکیزہ اور ستھری چیزیں کھاؤ۔ تو ان آیات کے اندر خالق کائنات نے اپنے رسولوں کو بھی اور اہل ایمان کو بھی ایک ہی حکم ارشاد فرمایا، اور وہ یہ کہ وہ سب سے پہلے طیب اور پاکیزہ اور حلال رزق کھائیں اور اس کے بعد نیک اعمال کریں۔ تو گویا ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری عبادات اور نیک اعمال کی مقبولیت کا انحصار عقل حلال اور کسب حلال کے اوپر ہے۔ اب یہ آیات تلاوت کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو گرد آلود ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ لمبا لمبا سفر کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہے، یا ربی، یا ربی، کہ باری تعالیٰ میری فلاں دعا بھی قبول فرما، فلاں دعا بھی قبول فرما، لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ جس کا کھانا پینا اور اس کا لباس سب کچھ ہی حرام کا ہے۔ شارحین نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا کہ اس سے مراد یا تو ایسا حاجی ہے جو حرام خور ہے، یا ایسا غازی ہے کہ جو حرام کے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لے، لیکن حرام کی کمائی اور حرام خوری کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشترى ثوبا بعشرة دراہم، کہ ایسا شخص جس نے 10 درہموں کے اندر کوئی ایک کپڑا خریدا، وفیہ درہم حرام، اور ان 10 درہموں میں سے ایک درہم حرام کا ہے، فرمایا لم يقبل اللہ لہ صلاۃ
ما دام علیہ، تو جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہے گا اس وقت تک اس کی نماز یا اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ آج کے اس دور میں جہاں پر آمدنی کے ذرائع بہت سے ہو چکے ہیں، مسلمان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جو وہ کما رہا ہے، جہاں سے کما رہا ہے، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ وہ خود اپنے پیٹ میں حلال کا لقمہ ڈال رہا ہے یا اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو حلال کا کھلا رہا ہے یا حرام کا کھلا رہا ہے۔ حضور تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، لا یبالی المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام، کہ آدمی کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ وہ جہاں سے کما رہا ہے وہ حلال کی کمائی سے ہے یا حرام کی کمائی سے ہے۔ اب ان تمام باتوں کو اپنے مد نظر رکھیں اور ہم یہ سوچیں کہ آیا ہم حلال ذرائع آمدنی سے حلال کی کمائی کر کے خود کھا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو کھلا رہے ہیں، یا سود خوری سے یا دوسرے حرام کے ذرائع سے کما کر اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔